الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما میرے واجب الاحترام برادران اسلام معزز دوستوں بزرگوں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لازم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارہ سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کعبۃ اللہ کی تاریخ کو اور کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ 4 بڑی عبادات میں سے پہلی بڑی عبادت نماز ہے، دوسری بڑی عبادت زکوٰۃ ہے، تیسری اہم عبادت روزہ ہے، اور چوتھی جو بڑی اہم عبادت ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔
ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حج کے 2 مہینے اور 10 دن ہیں۔ نمبر 1 شوال، نمبر 2 ذی القعدہ اور نمبر 3 ذی الحج۔ مکمل جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ حج میں داخل نہیں ہے، بلکہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ حج کے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی انسان شوال المکرم میں حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ شوال سے پہلے یعنی رمضان میں حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ جب عید گزرے، پہلے زمانہ میں لوگ سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے پیدل، تو وہ جب گھر سے نکلا کرتے 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے انہیں لگ جایا کرتے تھے، پھر جا کر وہ بیت اللہ الکریم کا حج کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا جب شوال کا مہینہ شروع ہو جائے پھر احرام باندھنا جائز ہے حج کی نیت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت مبارکہ کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، فرمایا وہ مکہ میں ہے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں، مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو انہیں وحشت محسوس ہونے لگی، خوف ان کے دل میں پیدا ہوا، اکیلے تنہے تنہا، وہ پہلے انسان ہیں جو اس زمین پر اللہ نے ان کو اتارا۔ فرمایا جب انہیں وحشت محسوس ہونے لگی تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ اس زمین کے اوپر میرا ایک گھر تعمیر کر، عبادت خانہ تعمیر کر، جیسے فرشتوں کے لیے بیت المعمور تھا، فرشتے اس کا طواف کیا کرتے تھے، تو زمین پر میرا گھر بنا، میرا گھر کو تعمیر کر اور اس کا طواف شروع کر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کو تعمیر فرمایا اور اس کا طواف فرمایا تاکہ حضرت آدم کی وحشت دور ہو جائے، خوف دور ہو جائے، کیونکہ عین اسی کعبۃ اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے۔ علماء فرماتے ہیں بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے اگر کوئی اس 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے وہاں سے پتھر گرائے تو وہ اس کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ کے گرے گا، بالکل اس کے محاذ کے اوپر ایک اللہ رب العزت نے بیت المعمور بنایا ہے 7 آسمانوں کے اوپر، وہ فرشتوں کا کعبۃ اللہ ہے۔ فرمایا فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے، ایک روایت کے اندر آتا ہے، اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ ایک تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ فرشتوں کی تعداد کم نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ اتارا تو فرمایا کہ وحشت دور کرنے کے لیے میرا گھر تعمیر کر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میرا گھر تعمیر کر، حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، پھر اس کا طواف کرنا شروع کیا تو وحشت دور ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر آج تک 7 مرتبہ ہوئی ہے، اور سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا
کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے جو اللہ کا گھر زمین پہ بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کعبۃ اللہ ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد جو دوسرا گھر تعمیر ہوا وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ صحابی پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، کتنے سال کا عرصہ ان کے درمیان ہوا؟ فرمایا کہ دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا حضرت آدم نے، پھر ملک شام کا سفر ہوا تو پھر بیت المقدس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو سب سے پہلی تعمیر کعبۃ اللہ کی ہو یا بیت المقدس کی ہو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ حالات آتے رہے، طوفان چلتے رہے، نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس روئے زمین پہ سیلاب آیا، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ حتیٰ کہ 6 مہینے تک اس زمین کے اوپر سیلاب رہا۔ نوح علیہ السلام اور اس کے ماننے والے کشتی میں سوار تھے، پھر جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور پھر یہ رک گئی۔ تو یہی تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی وہ بے جان تھی، لیکن اس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر اس کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ تو طوفان نوح کے وقت بیت المقدس بھی گر گیا، منہدم ہو گیا، بیت اللہ کی تعمیر بھی بالکل ختم ہو چکی تھی، نام و نشان بالکل مٹ چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا اس کام کے لیے، اور فرمایا قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ پہلی تعمیر ختم ہو گئی، جھاڑیاں آ گئی، کعبۃ اللہ کا نام و نشان بالکل منہدم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو چنا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم ملک شام میں تھے، کہا کہ میرے گھر کو تعمیر کرنا ہے، اور ابھی ان کا چھوٹا سا بیٹا حضرت اسماعیل ماں کی گود میں تھا، حضرت ہاجرہ کی گود میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں جگہ دکھاتا ہوں جہاں پہ میرا گھر ہے۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، براق موجود تھی، حضرت ابراہیم اس پہ سوار ہوئے، حضرت اسماعیل ابھی چھوٹے بچے تھے وہ بھی سوار ہوئے، حضرت ہاجرہ بھی سوار ہوئی۔ براق چلتی جاتی تھی، جہاں پہ کہیں کوئی آبادی آتی تو حضرت ابراہیم کہتے کہ یہاں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ حضرت جبریل فرماتے نہیں، جہاں پہ آج کعبۃ اللہ ہے بالکل جھاڑیاں موجود تھیں، جنگل بیابان موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اور تیرا بیٹا اور تیری گھر والی یہاں پہ ٹھہرو۔ پھر ٹھہرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب تم نے اپنے معصوم بچے اور حضرت ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کے جانا ہے اور ان سے گفتگو نہیں کرنی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا کھانا پینا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو دے کر جاتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کھانا پینا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ کبھی بچے کی پیاس کو دیکھتے، تڑپ کو دیکھتے ہوئے کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں۔ ہر حاجی آج اس سنت کو ادا کرتا ہے۔ اللہ کے حکم سے پھر حضرت جبریل آئے، انہوں نے پر لگایا، اللہ نے وہاں سے زمزم کے کنویں کو جاری فرما دیا۔ تو اب روایات کے اندر آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جنگل بیابان میں گئے، کہا کہ یا اللہ یہاں تو نام و نشان بھی نہیں ہے کعبۃ اللہ کے، میں کس طریقے سے یہاں پہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کروں؟
تو ایک دو باتیں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اے ابراہیم میں ہوا بڑی تیزی کے ساتھ چلا دوں گا، اس ہوا کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی بنیادیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، وہاں سے تم نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ابراہیم میں بادل بھیجوں گا، جہاں جہاں بادل سایہ کریں گے وہاں پر آپ کھدائی کرنا شروع کر دینا، جب کھدائی کرو گے تو کعبۃ اللہ کی اصل بنیادیں نظر آ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر وہ سایہ موجود تھا بادل کا، حضرت ابراہیم نے کھدائی کرنا شروع کی تو کعبۃ اللہ کی بنیادیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ اسی چیز کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تعمیر شروع ہوئی حضرت ابراہیم معمار بن گئے، حضرت اسماعیل مزدور بن گئے، پتھروں کو اٹھا اٹھا کے لاتے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے۔ جب دیواریں اونچی ہوئیں اب فکر لاحق ہوئی کہ اب کس طریقے سے تعمیر کو جاری رکھا جائے، تو ایک پتھر کو نیچے رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس کو نرم بھی بنا دیا اور اس کو اونچا بھی بنا دیا۔ جب اوپر جاتے تو پتھر اوپر ہو جاتا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے اترنے کا ارادہ فرماتے تو نیچے ہو جاتا، اور قوم اتنا بنا دیا کہ آج تک وہ پتھر کعبۃ اللہ میں موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات وہاں پہ موجود ہیں، اس پتھر پہ آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ علماء لکھتے ہیں کہ نیکی کا کام کرنے کے بعد تکبر یہ انسان کے جب دل میں آ جائے تو ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، حضرت اسماعیل اس کے اندر شامل ہوئے، لیکن دونوں وقت کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے خلیل اور ذبیح اللہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کوئی نیکی کا کام بھی ہو اس کے بعد جو زبان پہ الفاظ جاری ہونے چاہیے وہ یہی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب یہ الفاظ انسان کے دل میں جاری ہو جاتے ہیں تو وہی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں بکہ کے دو معنی ہیں۔ بکہ کا ایک معنی تو ہوتا ہے اجتماع، اور دوسرا معنی ہوتا ہے بڑے بڑے سرکش لوگوں کی گردنوں کو جھکا دینے والی جگہ، اسے بکہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کعبۃ اللہ جو ہے وہ بکہ میں ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں مکہ کہہ دیتے ہیں۔ تو بکہ کا مطلب اور معنی دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک تو وہاں پہ پوری دنیا کا اجتماع ہوتا ہے، حج کے موقع پہ ہر نسل کا لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، ہر زبان کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، ہر رنگ کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، پوری دنیا کا وہاں پہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ بکہ کا معنی ہے گردنوں کو جھکا دینے والا۔ مطلب اس کا علماء نے یہ لکھا ہے جس کسی نے بھی میلی نظر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو دیکھا اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت اس کے بارے میں نازل فرمائی جس کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی، کہ ایک بادشاہ اٹھا، یمن کا بادشاہ تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا اور کعبۃ اللہ کو نیز و معبود کر دوں گا۔ ہاتھیوں کا لشکر اس نے تیار کیا۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ ہاتھی کا لشکر وہ عرب میں کیوں آیا، ہاتھی کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے کیوں آیا، حالانکہ اونٹ بھی لا سکتا تھا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر اونٹ زیادہ پائے جاتے تھے، اور نئی چیز جب دشمن دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر خوف اور دبدبہ بیٹھ جاتا ہے۔
ہاتھیوں کا لشکر اس نے اس لیے تیار کیا تاکہ عرب کے اندر مسلمانوں کے دلوں میں خوف اور دبدبہ بیٹھ جائے اور میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا۔ لیکن وہی وقت جو آنکھوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ابھی وہ کعبۃ اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہوئے تھے، کچھ ہی فاصلے پر اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھیجا اور پوری صورت نازل کر دی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ پرندوں کے غول اٹھے اور تین کنکریاں، دو ان کے پنجوں میں اور ایک کنکری ان کی پونچھ کے اندر تھی، انہوں نے آ کر اس لشکر کے اوپر کنکروں کو برسانا شروع کیا۔ تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتے ہیں، جیسے گوبر ہوتے ہیں دوسرے الفاظ کے اندر۔ تو مکہ جو ہے، مکہ کو مکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے سرکش لوگوں کی گردنوں کو توڑ دینے والا ہے۔ یہاں پہ جو بھی میری نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے ایک روایت کے اندر، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں، چھوٹے سے قد کا ہوگا، موٹی موٹی پنڈلیوں والا ہوگا، فرمایا وہ کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ کو گرا دے گا، کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ جب کعبۃ اللہ گرا دیا جائے گا پھر اس دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، پھر یہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ یہ کعبۃ اللہ، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ ہم نے جو بیت اللہ کو بنایا ہے یہ لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ جب تک کعبۃ اللہ باقی ہے اس وقت تک فرمایا کہ پوری دنیا کا نظام باقی ہے، اور جب کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے گا اس کا نظام ختم ہو جائے گا، پھر پوری دنیا کا نظام بھی درم برم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ مکہ کا ایک معنی ہوتا ہے ناف، کہ انسان کے جسم کے درمیان میں ناف ہے اور ناف کے ذریعے بچے کی خوراک پہنچائی جاتی ہے۔ فرمایا روحانی غذا، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول اگر ہوتا ہے وہ کعبۃ اللہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے روزانہ اللہ کی ہزارہا رحمتیں کعبۃ اللہ پہ اترتی ہیں، پھر کعبۃ اللہ سے اترنے کے بعد پوری کائنات کے اندر مسلمانوں تک اللہ کی رحمتوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ روحانی غذا جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، نورانیت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ کعبۃ اللہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ وہ مکہ جو ہے وہ عام جگہ نہیں ہے بلکہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ بڑی بابرکت جگہ، علماء نے بہت زبردست بات یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے کہ ظاہری برکات بھی اللہ نے کعبۃ اللہ میں رکھی ہیں اور روحانی برکات بھی اللہ نے کعبۃ اللہ پہ رکھی ہیں۔ ظاہری برکات کا کیا مطلب کہ آپ دیکھیں گے دنیا جہاں میں جو چیز تیار ہوتی ہے وہ آپ کو وہیں مکہ میں ملے گی۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی جو پھل تیار ہوتے ہیں وہ آپ کو مکہ میں ملیں گے۔ یہ ظاہری برکات اللہ نے رکھی ہیں کہ جہاں کہیں جو چیز تیار ہو وہ آپ کو مکہ میں ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ روحانی برکات بھی اللہ نے رکھی ہیں۔ روحانی برکات کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو انسان وہاں پہ جا کے نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اجر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو انسان حرم کے اندر نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نماز ایک پڑھی ہے لیکن ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ہے۔ اور صحیح ہے ان کی روایات کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی ایک نماز وہاں پہ پڑھتا ہے اللہ ایک نماز کے بدلے میں 1,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی نیکی کا اجر اور نیکی کے ثواب کے اندر جو اضافہ ہے اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ میں رکھ دیا ہے۔ تو کعبۃ اللہ کے اندر جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ ظاہری برکات بھی اللہ نے وہاں پہ رکھی ہیں اور روحانی اور برکات بھی اللہ رب العزت نے وہاں پہ رکھی ہے۔ آگے فرمایا ھدی للعالمین، کعبۃ اللہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ یہ جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ اگر غور کریں ہمیں ہدایت کہاں سے ملی؟ مکہ سے ملی، کعبۃ اللہ سے ملی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، آپ نے اعلان نبوت وہاں پہ فرمایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو ہم تک سنایا، پھر صحابہ اکرام نے ہم تک اس کو پہنچایا۔ تو کعبۃ اللہ پوری جہان کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ کعبۃ اللہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس میں واضح واضح نشانیاں ہیں۔ کس بات کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ والسلام کی تعلیم، انبیاء کی تربیت کے لیے جو بہت بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے وہاں پہ رکھی ہیں، اور ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر واضح طور پہ فرما دیا کہ فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جو مقام ابراہیم ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ مقام ابراہیم کون سا ہے؟ اس کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کر دیا کہ حضرت ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا کرتے تھے، اس پتھر پہ نشانات قدموں کے موجود ہیں۔ آج تو حکومت والوں نے اس کو پیک کر دیا ہے، پہلے لوگ ان کو ہاتھوں کو مس کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے نشانات کچھ مٹ چکے تھے، لیکن اب اس کو ایک شیشے کے خول کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ کعبۃ اللہ کے بالکل ایک قریب جگہ ہے، وہاں پہ وہ پتھر نصب ہے۔ تو فرمایا مقام ابراہیم اس کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جس کا ہر فرقے والے، ہر مذہب والے ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان بھی اپنا سمجھتے ہیں، عیسائی بھی اپنا سمجھتے تھے، اسی طریقے سے یہودی بھی اپنا سمجھتے تھے۔ تو خاص طور پہ مقام ابراہیم کا ذکر کر دیا۔ اب وہ مقام ابراہیم وہاں پہ نوافل پڑھنا ضروری ہے۔ جب طواف مکمل ہوتا ہے تو وہاں پہ طواف کے مکمل کرنے کے بعد وہاں پہ نوافل پڑھنے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ وہ خاص طور پہ وہاں پہ نفل پڑھنا بھی ضروری ہوتے ہیں طواف کی تکمیل پر۔ تو ارشاد فرمایا مقام ابراہیم، وہاں پہ مقام ابراہیم یہ خاص نشانی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو دی گئی ہے، وہ مقام ابراہیم۔ آگے ارشاد فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ظاہری دشمنوں سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور باطنی دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کا ظاہری دشمن ہے جس کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کو ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں، وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی کا دشمن ہو، وہ ظاہری دشمن ہے، لیکن فرمایا کہ وہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ظاہری دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور باطنی دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ فقہاء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کی انسان کے والد کا قاتل بھی اگر کعبۃ اللہ میں ہو، حرم میں ہو، تو وہاں پہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، وہاں پہ کسی قسم کی سزا دینا جائز نہیں ہے، وہاں پہ شکار کو شکار کرنا جائز نہیں ہے، وہاں پہ کسی چیز کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ امن والی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ حرم کے اندر جو گھاس ہے اس کو گھاس کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ظاہری چیزوں سے بھی وہاں پہ حفاظت ہے، اور فرمایا جو انسان کا باطنی دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، نفس انسان کا دشمن ہے، غلط عادات جو انسان میں پائی جاتی ہیں، فرمایا جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، حرم میں داخل ہو جاتا ہے، فرمایا وہ ان سارے کے سارے دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، آج کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حج کے مہینے شروع ہو رہے ہیں، حج کے لیے ہمارے دلوں کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ یہ جو رسم و رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ عمرہ کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ بس ہم سے فرض ثابت ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کو بیان کریں گے کہ حج کے فرض کس پر ہے، اور جو لوگ حج نہیں کرتے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں فرمائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز باقی اگلے جمعے پہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔